السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سب سے پہلے میں اس رب کائنات کی حد درجہ شکر گزار ہوں جس نے تمام عالم کو پیدا کیا اور اس نے مجھ ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس مجلس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنی رحمت برساتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم پر بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں حقوق الزوجین یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں چند باتیں بیان کروں گی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی پاکیزگی بہت ضروری ہے اور ایک پاکیزہ معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب خاندانی نظام مضبوط ہو۔ خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات پر ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان جب موافقت نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھے، اس کا خیال نہ رکھے، اس وقت تک خاندان کے اندر خوشی، راحت اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہم، یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ معنی یہ ہوا کہ جس طرح ایک لباس جو انسان کے جسم کے داغ دھبوں کو یا جو انسان دکھانا نہیں چاہتا اسے چھپاتا ہے، یعنی جسم کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی ہے جو ایک دوسرے کی برائیوں، کمیوں اور عیب کو چھپاتے ہیں۔ تو جس طرح لباس زینت ہے اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت ہے۔ انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے اور وہ اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے، اسے غفلت نہیں برتتا، کیونکہ لباس اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے۔ اگر لباس داغدار ہوگا تو اس کی شخصیت بھی داغدار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرے یا ایک دوسرے کا خیال نہ رکھے تو کوئی بھی خوشگوار خاندان جنم نہیں لے سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داری پر بات کریں گے۔ شوہر کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں عورتوں کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں، وعاشرہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سے زندگی بسر کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگرچہ تم انہیں ناپسند کرتے ہو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کو پسند نہ ہو تو اسے خوب تنگ کرتا ہے تاکہ مجبور ہو کر وہ خود چھٹکارا پالے اور حق مہر جو شوہر نے دیا ہے وہ واپس کر دے۔ اسلام نے اس حرکت کو ظلم قرار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیوی میں جو نقص پاتے ہو یا کمی یا خرابی پاتے ہو تو اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو تمہارے لیے۔ تو جہاں ایک عورت کم خوبصورت ہے اور اسے تم برداشت کر لیتے ہو یا جو بھی اس کے اندر عیب ہے تم اسے برداشت کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بدلے میں تمہیں بہت سی بھلائیاں دیتا ہے، یعنی ایک ایسی اولاد بھی، نیک اولاد پیدا کر دے جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کا باعث بن جائے، یا تمہیں بے حساب مال و دولت، عزت و شہرت عطا کر دے، یا آخرت میں بہترین اجر تمہارے لیے رکھا ہو۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور دوسرا ہے کہ اچھے اخلاق، شوہر کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا بیوی کے ساتھ۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور ان میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، یعنی جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ یعنی اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ لینا ہو تو اسے اپنی بیوی سے لینا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بیوی
جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اسے بیوی کا غلام کہا جاتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان ہے، کیونکہ نبی کریم جو تمام امت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، جن کے نقش و قدم پر تمام امت کو چلنا ہے، وہ خود اپنے ازواج مطہرات کا بے حد خیال رکھتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کے جذبات اور ان کے خیالات کو امپورٹنس دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اگر آج کے ماحول میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا اس طرح سے خیال رکھے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن لوگ اسے بیوی کا غلام کہتے ہیں۔ تو اس سے بالکل بھی نہیں لوگوں کو گھبرانا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے۔ تو کسی کی خوش اخلاقی کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یعنی باہر شوہر کتنا بھی اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ وہ کتنا بھی اچھا سلوک کرتا ہو، اگر اس کا گھر کے اندر سلوک اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی ہوتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میں ان کے ساتھ کھیل سکوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، وہ اونٹ پر سوار تھی، آپ کا غلام تھا جس کا نام انجشا تھا، اس کو کھینچ رہا تھا، یعنی اونٹ کو کھینچ رہا تھا تاکہ وہ آگے کی طرف چل سکے۔ تو وہ اونٹ کو جلدی جلدی کھینچنے لگا تاکہ اسے تیزی سے بھگا سکے۔ آپ نے فرمایا، افسوس انجشا، تم پر افسوس ہے کہ نازک شیشے جیسی عورتوں کی سواری کو تیز کر کے انہیں نقصان مت پہنچاؤ۔ یعنی کہ تم پر افسوس ہے کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ عورتیں نازک ہوتی ہیں، ان کی سواری تیز مت بھگاؤ، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں نقصان نہ پہنچے۔ دیکھیے کتنا خیال تھا آپ کو اپنی بیویوں کا، اور آپ تمام امت کے لیے نمونہ ہیں، مثال ہیں۔ تو اچھے سلوک کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں۔ یعنی شوہر کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا اخلاق بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور اس کے ساتھ صرف شوہر کو ہی نہیں بلکہ بیوی کو بھی، دونوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو درگزر کریں۔ یعنی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا اوپری حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور چھوڑ دو گے تو ایک دم ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو یعنی اس کے ساتھ میانہ روی، پیار محبت سے اس کے ساتھ سلوک کرو۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں عورت کی توہین کی گئی ہے، نہیں، بلکہ اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات پیدا کیے ہیں۔ مرد جو ہے وہ عموماً زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن عورت جذبات سے کام لیتی ہے۔ تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورتوں سے معاملہ نہ کریں، بلکہ ان کی حالت اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے معاملہ کریں۔ اگر عورت سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اسے درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں جو شوہر اور بیوی دونوں کے لیے لازم ہے۔ پہلی محبت اور عزت، دوسری بھروسہ اور اعتماد۔ اگر یہ دونوں چیزیں رشتے میں ہوں گی تو نکاح بہت مضبوط ہوگا، کیونکہ نکاح محبت کا رشتہ ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے دل میں عزت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ محبت تو ہے لیکن عزت نہیں، جہاں موقع ملا ایک دوسرے کی برائی شروع کر دی اور بے عزتی شروع کر دی، تو یہ محبت نہیں ہے۔ اگر عزت ہو تو محبت خود بخود ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر بھروسہ، اعتماد۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو نکاح جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوگا، نکاح کا رشتہ انہی دونوں چیزوں پر قائم ہوگا۔ دیکھیے اردو کی ایک کہاوت ہے کہ جب دو برتن ساتھ ہوں گے تو آواز آئے گی۔ تو یہ فطری چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے، جب دو لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی ذہن، ان کا معیار، ان کا ماحول سب کچھ الگ ہوتا ہے، تو اختلافات تو ہوں گے، لیکن بہتر چیز کیا ہے کہ صلح کر لیا جائے بات چیت کے ذریعے، یعنی بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کر لیا جائے اور اختلافات کو ختم کر دیا جائے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے وہ بہتر ہے، علیحدگی درست نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں صلح کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔
لہٰذا جب بھی کوئی اختلاف ہو، کوئی ناخوشگواری موسم، یعنی دونوں میاں بیوی میں کوئی نا اتفاقی ہو، تو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں بات کر کے آپس میں صلح کر لیں اور ایک دوسرے کو درگزر کریں، اسے کبھی بھی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور آپس میں تاکید و نصیحت اور حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کی دلجوئی کریں۔ یعنی اگر شوہر ناراض ہوتا ہے یا بیوی سے ہی کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کریں تاکہ وہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب شوہر پر اس کے علاوہ کیا ذمہ داری ہے؟ نان و نفقہ۔ اسی طرح سے شوہر کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ وہ خوش دلی سے اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے، یعنی اس طرح سے کر کے نہ وہ صرف دنیاوی اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا بلکہ آخرت میں بھی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، یعنی میں اپنی بیوی کے لیے کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو کھائے وہ اسے بھی کھلائے، جو تو پہنے وہ اسے بھی پہنائے۔ آگے فرمایا کہ اگر غصہ آئے تو اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کہیں، لعن طعن نہ کریں، اور کبھی کوئی علیحدگی کی ضرورت پیش آئے تو اسے گھر سے نہ نکالے بلکہ اسے اسی گھر میں الگ رکھیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو غلام آزاد کرنے میں خرچ ہوا، 1 دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ ہوا، 1 دینار وہ ہے جو کسی مسکین اور محتاج پر خرچ ہوا، اور 1 دینار وہ ہے جو کسی انسان نے اپنے اہل و عیال اور بچوں پر خرچ کیا۔ تو ان میں سب سے افضل وہ دینار ہے جو بیوی بچوں پر خرچ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تمہارے پاس بہت ہے، 4 دینار ہے تو چاروں جگہ خرچ کرو، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے پاس 1 ہی دینار ہے تو تم کیا کرو گے؟ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو گے، وہ زیادہ افضل ہے۔ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث ثواب ہے، یعنی جو بیوی کو کھلا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے ثواب ہے، صدقہ ہے۔ اسی طرح سے بیوی بچوں کی دینی تعلیم بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی پابند رہو۔ لہٰذا عورت کا نان و نفقہ مرد کے ذمے ہے، لیکن فضول خرچی نہ کرے اور بیجا اسراف سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور ضائع مت کرو۔ شریعت کے مطابق بیوی بچوں پر خرچ کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ نے جس کو جتنا مال دیا ہے، مالدار اپنی استطاعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ لہٰذا عورتیں بھی اس کے مطابق اپنے شوہر سے مطالبہ کریں، انہیں سمجھیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اب دیکھیے، جس طرح سے نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے ایک بڑی ذمہ داری مرد کی یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کا مہر ادا کرے، وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے، یعنی شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ یعنی مرد پر کیا ذمہ داری ہے؟ عورت کا حق، یعنی مہر جو ہے، مہر وہ عورت کا سب سے بڑا حق ہے، تو وہ اپنی بیوی کو اس کا مہر ادا کرے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهُنَّ، عورتوں کو ان کا مہر ہنسی خوشی دے دو، یا ایسا نہ کرے کہ ادھار رکھے اور تاخیر کرتا رہے۔ ہاں، اگر عورت اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، تم خوشی سے کھاؤ۔ لہٰذا مہر جو ہے وہ عورت کی ملکیت ہے اور اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ یعنی اگر اتنا بھی، یہاں تک ہے کہ اگر باپ اس حال میں مر جائے کہ ماں کا مہر نہ دیا ہو تو وہ بچوں کو دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مرد عورتوں پر ظلم و زیادتی نہ کرے، یعنی جسمانی اور روحانی تکلیفیں نہ پہنچائے، انہیں تان و تشنیع نہ کرے، جہیز کے لیے انہیں پریشان نہ کرے، گھر میں رکھ کر انہیں تکلیف نہ دے۔ اس طرح سے اسلام شوہر کو یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوشگمان رہے، اور یہی حکم بیوی کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ بہتر سلوک اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوں۔
لہٰذا دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں تاکہ زندگی خوشگوار گزرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مردوں کے ذمے ہیں۔ اب بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں۔ بیوی کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ یعنی جو اسے شوہر کے حق میں پورا کرنا ہے، جو شوہر کے حق میں بیوی کو پورا کرنا ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے بیوی کی؟ کہ وہ خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ قرآن پاک میں نیک عورت کی صفات بیان کی گئی ہے۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی اطاعت گزار۔ شوہر کی اطاعت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور دوسری وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ وہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یعنی کہ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور دوسری وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو جب تک کہ وہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے، توبہ نہ کر لے، تب تک کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد بیوی شوہر کی اطاعت کرے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے۔ مطلب شادی سے پہلے والدین اور شادی کے بعد شوہر کی اطاعت و فرما برداری بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اب شوہر کا حق سب سے بڑا ہے، یعنی شوہر کا حق سب سے بڑا ہے، شوہر سب سے افضل ہے۔ اب جھگڑے کی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ جب اب شادی کے بعد عورتیں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو فوقیت دیتی ہیں، ان کی بڑائی کرنے لگتی ہیں، تو یہی جھگڑے کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ لہٰذا ایسا بالکل بھی نہ کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر کیا چاہتا ہے، آپ کے شوہر کی کیا خوشی ہے۔ تو پہلی چیز شوہر کی اطاعت بیوی کے ذمے ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، اور تیسری طرف لوگ الگ ہی مشورہ دیتے ہیں۔ اب بیوی جو ہے وہ بیچاری بیچ میں پس کر رہ جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ اب ہوتا اس کے برعکس ہے کہ عورت سب سے ہنسی خوشی دن بھر بات کرتی ہے، جیسے ہی شوہر گھر میں آتا ہے اس کا موڈ بدل جاتا ہے، منہ بن جاتا ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا شوہر جو ہے وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ مرد پورا دن کام کاج سے تھکا ہارا گھر آتا ہے، کمائی کے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو جب وہ گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے، تاکہ شوہر کی ساری تھکان، ساری پریشانیاں بیوی کو دیکھتے ہی ختم ہو جائے اور گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ جب حکم دے تو اسے بجا لائے، یعنی شریعت کے مطابق جو بھی حکم ہو بیوی اسے خوشی خوشی کر گزرے۔ اگر شوہر شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے، یعنی شرک کرنے کے لیے، بدعت کرنے کے لیے کہتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہ کرے۔ تو اسی طرح اپنی ذات و مال میں خاوند کو جو ناگوار گزرنے والی بات ہے وہ بالکل نہ کرے۔ یعنی شوہر اگر کہتا ہے کہ ایسا مت پہنو، یا یہ کپڑے مت پہنو، وہ کپڑے مت پہنو، مال یہاں خرچ مت کرو، تو بیوی کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی مخالفت ہو۔ بیوی کو اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، جس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے، یعنی اس کو منانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منائے، اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اسے یہاں تک کہے کہ جب تک تم نہیں مانو گے، تم ناراضگی ختم نہیں کرو گے، تب تک میں تمہارے پاس سے نہیں ہٹوں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ تو ایسی بیوی جس کا شوہر اسے ناراض ہو، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ بیوی پر سب سے بڑا جو ذمہ داری ہے، سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ فرما برداری۔ اس کے بعد شوہر کا احسان ماننا، اس کا شکر گزار ہونا۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کا شکر گزار ہونا، یعنی عورت کی سب سے ذمہ داری میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہو اور شوہر کی ناشکری نہ کرتی ہو۔
اور اب کیونکہ اگر وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو وہ رب کی ناشکری کرے گی. سمجھ میں آیا؟ یعنی جو عورت شوہر کی ناشکری ہوتی ہے وہ اپنے رب کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتی. اور آپ سب نے فرمایا کہ میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، تو اے عورتوں کی جماعت تم سب سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یعنی جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں دوڑائے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہی کافی دنوں تک بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے، اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے ناراضگی ہوتی ہے تو وہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو کبھی نہیں بولنا چاہیے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری کرتی ہو. لہٰذا اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. وہ جو کچھ لاتا ہے، جو دیتا ہے، اس میں اطمینان حاصل کرنا چاہیے، سکون حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھے شریعت میں شوہر کو بہت اونچا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو یوں بیان کیا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر حکم ہوتا تو شوہر کو کرنا ہوتا، یعنی شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا. اتنا بڑا اور عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ تمہاری کفالت کرتے ہیں، ان پر تمہاری کفالت کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، روزی روٹی کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو سکون اور خوشی دینے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں. اس لیے ان کا درجہ بہت اونچا ہے. لہٰذا بیوی کو یا عورت کو ہمیشہ اپنے شوہر کی شکر گزار اور اطاعت گزار ہونا چاہیے. عورتوں کی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آبرو اور عفت و عزت کی حفاظت کرے. عورت ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کی عزت اور اس کی آبرو پر کوئی آنچ آئے. ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے. اگر عورت کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے یا اعتماد ختم ہو جائے تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ اعتماد بے حد ضروری ہے اور اسے قائم رکھنا عورت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز قائم کرے، جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے. کہیں جانا ہے تو پہلے شوہر کی اجازت ضروری ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت پر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دے جسے اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو، اور ایسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو ناپسند ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات، اپنی خوشی اور اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے. تو جب ایک عورت اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے خوشی کے بدلے میں اسے خود خوشی ملتی ہے. یعنی اگر وہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے تو شوہر بھی اس کا خیال رکھتا ہے. اسی طرح سے جب دونوں کے درمیان قربانی کا جذبہ ہوگا تو ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی. دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور محبت کا ذریعہ ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں گے تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے سے چلتی رہے. اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا اور اس کا احسان ماننا بہت ضروری ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار، مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے، شوہر کی وفادار رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پر بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کون ہے؟ کہ جب شوہر کسی کام کو کرنے کے لیے کہے تو وہ خوشی خوشی اسے کر گزرے، اس پر نگاہ ڈالے تو اسے خوش کر دے، جب اس کے بھروسے قسم کھائے تو وہ قسم پوری کرے۔ یعنی کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے بھروسے پر وعدہ لے لیا ہے کسی سے، تو ایسا نہ ہے کہ بھائی یہ تم نے وعدہ لیا ہے تم ہی پورا کرو، میرے پاس ہے پھر بھی میں نہیں دوں گی، میں نہیں کروں گی، ایسا نہ کرے، بلکہ وہ اپنے شوہر کے اس قسم کو، اس وعدے کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرے۔ جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے لیے اپنی آرائش اور زیبائش کا بھی خیال رکھے۔ لہٰذا شوہر کی خوشی جنت کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کو حقوق اللہ کے بعد اپنے شوہروں کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کا پابند بنائے اور اپنے ذمہ داریوں کو مکمل طور سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مختصر سی بات میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔